یہ جو آیت مبارکہ ہے نا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز مبارک سے آپ کی آواز اونچی نہیں ہونی چاہیے، ایک ادب ذکر کیا ہے۔ ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم، کہ جس طرح تم آپس کے اندر گپ شپ کرتے ہو، آپس کے اندر بے تکلف ہو کر بات کرتے ہو، اس طرح بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بات نہیں کرنی۔ وجہ کیا ہے؟ ان تحبط اعمالکم، اگر تم نے بے ادبی کی، اگر تم نے گستاخی کی، اگر تمہاری آواز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اونچی ہو گئی، اگر تم نے بے تکلف ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی، تو ان تحبط اعمالکم، تمہارے اعمال ضائع کر دیے جائیں گے۔ یہ اولین مخاطبین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو یہ خطاب ہیں، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد جب آج بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک پر جاتے ہیں تو وہاں پر بھی ان آداب کا خیال کرنا ضروری ہے، بالکل آداب کے ساتھ نرم اور دھیمے لہجے کے ساتھ سلام پڑھا جائے۔ اور ایسے ہی علماء نے لکھا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پڑھی جا رہی ہوں، کلام اللہ پڑھا جا رہا ہو، وہاں پر بھی ان آداب کا خیال کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اور ایسے ہی اگر جو ایسے بزرگ اور وہ جو علماء جو آپ کے مقتدا ہیں، آپ کے مرشد ہیں، آپ کو اچھے طریقے سے دین سکھاتے ہیں، ان کا آداب کرنا، ان کے آداب کا خیال کرنا بھی آپ کی ذمہ داری ہے۔ طرح مورث کا خیال کیا جاتا ہے، اس کا عزت اور احترام کیا جاتا ہے، وارث کا بھی ویسے ہی عزت اور احترام کی جاتی ہے، کیونکہ العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ علماء ہی انبیاء کے وارث ہیں۔ اور پھر کیا فرمایا کہ ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، کہ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی آواز کو پست کیا ہے، نرم لہجے کے ساتھ بات کی ہے، آداب کا خیال کیا ہے، فرمایا کہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی، یہی تو وہ لوگ ہیں جن کا اللہ رب العزت نے جن کے دلوں کا امتحان لیا ہے، کہ یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ رب العزت سے ڈرنے والے ہیں۔ آج اگر ہمارے پاس دین پہنچا ہے تو ان خاندانی لوگوں کے ذریعے سے ہم تک دین پہنچا ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین خاندانی لوگ تھے کہ جو دین ہم تک پہنچانے کا سبب بنے ہیں۔ صحابہ اکرام ہمارے درمیان اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ایک پل ہے، اگر ان کو درمیان سے نکال دیا جائے گا تو ہم تک دین نہیں پہنچ سکتا۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ مجھے اسلام سے محبت ہے لیکن صحابہ سے محبت نہیں ہے، تو ایسا شخص جھوٹا ہے، کذاب ہے، دجال ہے، منافق ہو سکتا ہے، لیکن مسلمان نہیں ہو سکتا۔